بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مظفر سرفراز ہے اور آج ہم کرمنالوجی کی لیکچر سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہمارا 5واں لیکچر ہے یہ۔ تو یہ ہمارا آج میجر ٹاپک ہے، 20 مارکس کا پیپر میں آ بھی چکا ہے اور اس کے دوبارہ آنے کے چانسز بھی ہیں کیونکہ 2018 کے بعد 19 میں نہیں آیا یہ کویشچن، تو اس کے چانسز ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس جو کرمنالوجی ہے اس کے اندر یہ جو کویشچن آ سکتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے آ سکتا ہے۔ بیسیکلی تو سیدھا کویشچن تو یہی آئے گا، میجر کازز آف کرائم، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کچھ اور بھی اینگل ہو سکتے ہیں پوچھنے کے۔ نمبر 2 یہ اس طرح آ سکتا ہے کہ ایکسپلین دا ڈائنامکس آف کرائمس، ٹھیک ہے، کرائم کے ڈائنامکس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ نمبر 3 جو کہ موسٹ پروبیبلی یہ اس کے آنے کے چانسز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کچھ، ہاؤ کرائم از اے سوشلی کنسٹرکٹیڈ فینومینا، یعنی کہ کرائم جو ہے وہ کس طرح سوشلی کنسٹرکٹیڈ فینومینا ہے، کیسے سوشولوجیکل فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو یہ کرائم آپ کے پاس کازز آف کرائم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آج ہم دیکھیں گے، بہت آسان ٹاپک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کرائم جو ہے سوشلی کنسٹرکٹیڈ فینومینا کس طریقے سے، جو سوشولوجسٹ ہیں وہ کرائم کو سوشل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ایز اے سوشلی کنسٹرکٹیڈ فینومینا کے طور پہ دیکھتے ہیں آج کے ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بائی برتھ کرمنل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ کرائم کمٹ کرتا ہے، offender بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ فیکٹر کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اب اس فیکٹر کے اندر آپ کے پاس یہ 4 کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے جو ہر جگہ آپ کو ملیں گے، جس بھی بک سے آپ پڑھیں گے تو یا وہ 4 کیٹیگرائزیشن ملیں گے۔ جیوگرافیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں، جیوگرافی یعنی کہ جہاں وہ رہتا ہے، جیوگرافی کے اندر اگر کچھ ایسی انوملی پائی جاتی ہے تو وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ سوشولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں، نفسیاتی جن کو ہم بولتے ہیں، اور سرکمسٹانشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، حالات کے اوپر کرائم کمٹ ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سارے دیکھیں گے۔ اور کچھ اور رینڈم جو ہے مسکلینیس فیکٹرز ہیں جن کو میں نے لکھا ہے اس کے اندر، تو وہ بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن یہ میجر کیٹیگرائزیشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ کازز آف کرائم پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 فیکٹر ہے جیوگرافیکل فیکٹر۔ دیکھیں سوشولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ جو جیوگرافی ہے وہ کرائم کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ ہمارے پاس 2 کرمنالوجسٹ ہیں جو کہ اس معاملے کے اندر جنہوں نے ریسرچ کی، ایک ایم ہنٹنگٹن ہے ہمارے پاس اور دوسرا ایم لمبروزو، ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے اسی جیوگرافیکل فیکٹرز کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ تو ایم ہنٹنگٹن کا کہنا یہ ہے کہ جو ونٹر کے اندر جو چائلڈ پیدا ہوتا ہے اس کے کرمنل بیہیویئر شو کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اے چائلڈ ہو از بورن ان سمر، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے کچھ ایسے کرمنالوجسٹ بھی ہیں ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ کے اندر جو کیا کرتے ہیں، جیوگرافیکل چینجز کے ساتھ کرائم کو ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جیوگرافیکل کیریکٹرسٹکس کے ساتھ کرائم کا یا پھر آفینسز کا ریلیشن اسٹیبلش کرتے ہیں۔ فرانس، اٹلی اور جرمنی کے اندر اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے جس کے اندر وہ ایک ایگزیکٹ ریلیشن تو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، جیسے ایم ہنٹنگٹن نے کہہ دیا کہ ونٹر چائلڈ جو ہے وہ کرمنل ہوتا ہے، لیکن ہر چائلڈ کرمنل ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو لمبروزو ہے اس کا جو ریلیشن شپ ڈرا کرنے کا طریقہ تھا وہ کچھ زیادہ کنونسنگ تھا بنسبت ایم ہنٹنگٹن کے، کیونکہ ایم ہنٹنگٹن نے بہت زیادہ جنرلائز کر دیا تھا کہ ونٹر چائلڈ جو ہے وہ کرمنل بیہیویئر شو کر سکتا ہے، لیکن لمبروزو نے ایک کیلنڈر پریپیئر کیا تھا جس کے اندر ڈفرنٹ منتھس کے اندر اور ان منتھس کے اندر کرائم کس طرح کمٹ ہوتے ہیں، اس نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی تھی۔ سپوز اس نے پیچز بنا لیے تھے کہ جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اس طرح انہوں نے پیچز بنا لیے تھے اور بتایا تھا کہ ان منتھس کے اندر ان کرائمز کی ریشو زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان والے کرائمز کی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا زیادہ کنونسنگ میتھڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کیا، لمبروزو نے یہ کہا کہ ایک جو چائلڈ مرڈر ہوتے ہیں وہ کمپیریٹلی ان کا ریٹ جو ہے وہ جنوری ٹو اپریل ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہومیسائڈز ہوتے ہیں اور اٹیکس ہوتے ہیں اسالٹ کے زمرے میں جو آتے ہیں وہ جولائی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمپیریزن شو کیا گیا ہے، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جنوری ٹو اپریل ایک الگ آپ کے پاس جیوگرافیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، فزیکل انوائرمنٹ کے اندر جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں،
اور جولائی کے اندر اور چینجز آتے ہیں. تو سوشولوجسٹ کا کہنا یہ ہے, کرمنالوجسٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب جیوگرافیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں اور فزیکل انوائرمنٹ کے اندر جو ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں اسی کے اندر کلچر اینڈ سیولائزیشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہم جیوگرافی کے اندر چینج دیکھتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر بھی چینج آتی ہے, سوسائٹی کے بیہیویئر کے اندر چینج آتا ہے. یعنی کہ سردیوں میں لوگوں سوسائٹی اور طرح کی سے بیہیو کرتی ہے, گرمیوں میں سمر کے اندر سوسائٹی اور طریقے سے بیہیو کرتی ہے. یہ سوشولوجسٹ کا ماننا ہے. یعنی کہ کہنے کا اگر اس کو ان شارٹ, ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, کہ فزیکل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کرائم کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا کہ جیوگرافیکل چینجز کس طریقے سے کرائم کے کمٹ ہونے یا نہ ہونے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. نمبر 2, جو اس کا براڈر مطلب سب سے زیادہ جو اس کا ٹارگیٹڈ کرائم کا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ جو فیکٹرز مانے جاتے ہیں کرائم کے کمٹ ہونے کی وجہ سے وہ سوشولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز یا پھر سرکمسٹانشل جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے. ان کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. دیکھیں, سوشولوجیکل جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کرائم کی ڈائیورس ہونے میں اور ان کے ریٹ ہونے میں ایک اثر انداز کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کے اندر شاید اسٹریٹ کرائم زیادہ ہوتے ہوں, دوسری سوسائٹی کے اندر وائٹ کالر کرائم زیادہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ سوسائٹیز جو ہیں وہ سوشل کلاسز کے اوپر بنی ہوتی ہیں اور کلاسز کے اندر اپر کلاس اور لوور کلاس کا کانسیپٹ ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کسی ایک لیکچر میں بتایا ہے کہ اپر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تو موبائل سنیچنگ نہیں کریں گے. اپر کلاسز کے اندر وائٹ کالر کرائم یا آرگنائز کرائم کا رجحان زیادہ ہوگا بنسبت کس کے, اسٹریٹ کرائم کے. اور اسی طریقے سے جو لوور کلاسز کے لوگ ہیں وہاں پہ اسٹریٹ کرائم کا کانسیپٹ زیادہ ہوگا, ہائر یعنی کہ ہائر جو کلاسز کے مقابلے میں وائٹ کالر کرائم کا کانسیپٹ کم ہوگا. ٹھیک ہے, تو آرگنائز سوسائٹی اور ڈس آرگنائز سوسائٹی کے اندر بیسیکلی ہوتا ہی یہی ہے کہ جو آرگنائز سوسائٹی ہوتے ہیں وہاں پہ کرائم کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ڈس آرگنائز سوسائٹی ہوتے ہیں یا ڈس آرڈر پایا جاتا ہے جن سوسائٹیز کے اندر وہاں پہ کرائم زیادہ کمٹ ہوتے ہیں. تو جو سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں کچھ میں نے آگے بھی لکھے ہوئے ہیں. اب مائگریشن دیکھیں, مائگریشن کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مائگریشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب میں مائگریشن میں جنرل وے میں بات کر رہا ہوں. کسی بھی ایک خاص پاپولیشن کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جانا وہ کیا کہتے ہیں, مائگریشن. اور مائگریشن کن وجہ سے ہوتی ہے؟ دیکھیں, اگر میں ملتان سے لاہور یا پھر لاہور سے میں کراچی اگر میں مائگریٹ کرتا ہوں تو میری کچھ ریزنز ہوں گی. میری جو بیسک جو سب سے زیادہ ریزنز پائی جاتی ہیں مائگریشن فیکٹرز کے اندر وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایجوکیشن فیسلٹیز, ہیلتھ فیسلٹیز, اکنامک اپرچونٹیز, جاب اپرچونٹیز, امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ مائگریشن کے اندر رول پلے کرتے ہیں. اب پاکستان کا میجر جو پاپولیشن ہے وہ آپ کے پاس رورل ایریا کے اندر ہے. اب اگر رورل ایریاز میں جو کہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے پاس 2018 کے اندر جو سینسس ہوا تھا اس کے اندر تمام بڑے شہروں کے اندر اربنائزیشن بڑھی ہے. کراچی, لاہور اور اسلام آباد تین کی بات کریں تو یہاں پہ سگنیفیکنٹلی طور پہ مائگریشن بڑھی ہے اور اربنائزیشن زیادہ ہوئی ہے. تو اب جب رورل ایریا کے جو لوگ ہیں وہ کس لیے موو کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے موو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ صحت کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پہ تعلیم کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے پاس ایجوکیشن کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پہ اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہے, وہاں پہ جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, وہاں پہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہائی نہیں ہے, سینیٹیشن کا نظام وہاں پہ نہیں ہے, کلین واٹر وہاں پہ نہیں ہے. تو مائگریٹ کریں گے وہ شہروں میں. جب وہ شہروں میں مائگریٹ کریں گے تو آلریڈی جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہو جائے گی اکنامک اپرچونٹیز اور جاب اپرچونٹیز کے لحاظ سے. وہ جو کمپٹیشن کریٹ ہوگا, اب دیکھیں نا ایک اویلیبلٹی 5 لاکھ جاب کی ہے لیکن اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ 7 لاکھ جاب کی ہو جائے تو 2 لاکھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو وہ اس وجہ سے کرائم کمٹ کرنے کی طرف جائیں گے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس طریقے سے کہ جب کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے, پولیٹیکل ہو, اکنامک ہو یا سوشل انسٹیبلٹی ہو, جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ کنٹری, اس کنٹری کی گورنمنٹ, اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. کیونکہ پولیٹیکل ایشوز, جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس کنٹری میں ہوتی ہے وہیں پہ آپ کے پاس اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, وہیں پہ لا بنائے جاتے ہیں, لیگل فریم ورک وہاں پہ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہاں کے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوتے ہیں,
تو وہاں پہ آپ کے پاس کرائم کمٹ ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں یہ بھی پائی جاتی ہے, مائگریشن پاکستان میں پائی جاتی ہے, ڈیموگرافک چینجز, اگر کسی لینڈ کی کسی اسٹیٹ کی ڈیموگرافک چینجز آپ کے پاس ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس کرائم کمٹ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سیم ایز اٹ از آپ کے پاس اکنامک کنڈیشن ہے, دیکھنا ہوگا کہ کسی انڈیویجول کا, کسی فیملی کا اکنامک کنڈیشنز کس طرح کی ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ کرائم جو کمٹ ہوتے ہیں, موسٹلی کرائم کون سے کمٹ ہوتے ہیں, موبائل سنیچنگ, بائک سنیچنگ, پرس سنیچنگ, یا پھر اس طریقے سے گین کرنے کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی گین کرنے کے لیے, اکنامک گینز حاصل کرنے کے لیے ہی کرائم کمٹ ہوتے ہیں, موسٹلی جو کرائم کمٹ ہوتے ہیں. اب کراچی کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے, کون سے کرائم کی یہ ہے زیادہ ہے, ایک تو موبائل سنیچنگ ہے, بائک سنیچنگ ہے, ٹھیک ہے, اے ٹی ایم کارڈ تھیفٹ چوری ہوتے, منی چوری ہوتی ہے وہاں سے, اور ڈکیٹی وہاں پہ زیادہ ہے, کڈنیپنگ وہاں پہ زیادہ ہے, رابری وہاں پہ زیادہ ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ جو ایسے کرائم جو کہ تھوڑے سے, یعنی کہ بھتہ خوری جس کو آپ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے کرائم وہاں پہ زیادہ ہیں. تو یہ ہمارے پاس آگے کچھ سوشولوجیکل فیکٹرز. اب آ جاتے ہیں ہم سائیکولوجیکل فیکٹرز. اچھا, میں نے کچھ سوشولوجیکل فیکٹر نا وہ ادر فیکٹرز کے اندر بھی لکھے ہیں, وہ آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں سائیکولوجیکل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ اب کچھ جو سائیکولوجسٹ پلس سوشولوجسٹ پلس کرمنالوجسٹ, ان تینوں فیلڈز کے لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ جو کرمنل ہوتا ہے اس کے اندر کچھ پرٹیکولر سی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایک نان کرمنل انڈیویجول کے اندر نہیں ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ سپوز کہ کچھ ایسی ہیریڈیٹری کوالٹیز موجود ہوں گی جو اس نے انہیرنٹ کی ہوں گی اپنے پیرنٹ سے, جو کہ اس کے کرمنل ہونے کا یا کرمنل ایٹیچیوڈ پیدا ہونے کا سبب بنی. جیسے کہ اگر فرض کرو کہ اگر کوئی انہیریٹنٹلی جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے اینگر, امپیشنس کا کوالٹیز کو انہیریٹ کرتا ہے تو اس کے کرمنل ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے, کیونکہ جو امپلسو نیچر کا انسان ہوتا ہے اس کے کرائم کمٹ کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو کہ کام ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, جو جلد باز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کچھ نہ پرٹیکولر پراپرٹیز ہوتی ہیں, کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں کرمنل ان کے اندر, لوگوں کے اندر. اب یہ کیا کس طرح گیا ہے, یہ اس طرح کیا گیا ہے کہ بہت سارے کرمنلز کو اسٹڈی کیا گیا ہے, ان کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کیا گیا ہے, ان کے سوشل بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کیا گیا ہے, ان کے اکنامک بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کیا گیا, اور ان کے سائیکولوجیکل پرابلمز کو اینالائز کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک ریلیشن نکالا گیا ہے کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں جو کرائم کمٹ کرنے جاتے ہیں اور وہ انڈیویجول جو کرائم کمٹ نہیں کرتے, ان کے اندر کچھ پراپرٹیز, کچھ کریکٹرسٹکس میں ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے. اب مختلف جو کرمنالوجسٹ آر ایگری آن دا پوائنٹ دیٹ دا مائنڈ اینڈ دا باڈی آف دا کرمنل اینڈ دا نان کرمنل از ڈفرنٹ. کچھ باڈی کے اندر ایسے اسٹیمولس پائے جاتے ہیں کرمنل انڈیویجولز کے جو کہ نان کرمنل کے اندر نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے, اور ان کے کچھ کے مائنڈ سے یہاں پہ ہمارے مراد ہم تھنکنگ بھی لے سکتے ہیں. جو کرمنل ایٹیچیوڈ والا پرسن ہوتا ہے اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ نان کرمنل سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جسٹ سپوز کہ اگر کوئی ہیریڈیٹری کوالٹیز میں آپ یہ بھی تو آ سکتے ہیں نا کہ انہیریٹ کرے پراپرٹی کو. پراپرٹی اگر کوئی انہیریٹ کرتا ہے تو اس کے اندر کرمنل ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے, کیونکہ یہی پراپرٹی ہی آگے چل کے اس کے کرائم کرنے کا سبب بن سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کرمنالوجسٹ ہیں, ان کا نام ہے مسٹر ڈاگڈیل. ٹھیک ہے, ڈاگڈیل, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کا لائف سٹائل بھی جو ہے نا وہ بھی ہیریڈیٹری ہوتا ہے, وہ بھی انہیرنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ کسی کے زندگی گزارنے کا طریقہ, ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر ماں باپ کی طرح ہی کچھ لائف سٹائل گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں. یعنی کہ لارجر دین لائف, ایڈونچرس ہونا, کہ آپ کو بورنگ ہونا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کیا ہے, یہ آپ کو انہیرنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی پیرنٹ سے یہ پراپرٹیز. تو یہ والا ڈاگڈیل کے مطابق یہ جو لائف سٹائل ہوتا ہے انڈیویجول کا, یہ بھی ہیریڈیٹری ہوتا ہے. اور اگر کچھ ایسی کوالٹیز جو کہ پیرنٹس کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ کرمنل ایٹیچیوڈ کا سبب بنتی ہیں, تو کیونکہ وہ انڈیویجول وہ بھی انہیرنٹ کر رہا ہے تو وہ بھی کرمنل ایٹیچیوڈ رکھ سکتا ہے ان فیوچر. اچھا, مینٹل انسٹیبلٹی اسی کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے, کرائم کے ساتھ آپ کے پاس ایسوسیٹڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لا کے اندر اویلیبل ہے کہ اگر کوئی مینٹلی سک پرسن ہو
تو اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو مینٹل انسٹیبلٹی آپ کو پتا ہے, جیسے پاکستان کے اندر جو ابھی چائلڈ ابیوز اور چائلڈ جو ریپ کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اندر جتنے بھی زیادہ پکڑے گئے ہیں, جو سب سے زیادہ فیکٹر نظر آیا وہ سائیکولوجیکل فیکٹر نظر آیا, یعنی کہ مینٹل النس تھی ان لوگوں کے اندر جنہوں نے یہ کرائم کمٹ کیے ہیں. اچھا, اسی کے اندر ہمارے پاس ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں, آپ کے پاس کنفلکٹس ہیں, فیلئر ان لائف ہے, مینٹل شاکس ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. کراچی کے اندر ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بتایا گیا کہ پورے پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ 33.9%, آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے 34% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی حد تک مینٹل ہیلتھ ایشوز کا پرابلم ہے. اب آپ دیکھیے 34% پاکستان کی آبادی کو 20 کروڑ 21 کروڑ کے لگ بھگ ہے, آپ اس میں 34% کے قریب لگائیں تو آپ کے پاس 7-8 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں. تو 7-8 کروڑ لوگ جب کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر, اس کمیونٹی کے اندر کیوں کرائم کمٹ نہیں ہوگا. ڈس اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہے, فیلئرز ہو جاتے ہیں لائف کے اندر, جن کی وجہ سے آپ اپنا ڈیویٹ کر جاتے ہیں, ڈیوینٹ بن جاتے ہیں, سوشل ڈیوینٹ ہو جاتے ہیں, نارمز اینڈ ویلیوز کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ فردر سیریس کرائم کرنے کا سبب بنتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو سب سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں, سرکمسٹانشل فیکٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. دیکھیں سوشیولوجی کے اندر فیملی کو ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ فیملی جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر میرج پھر ایک انسٹیٹیوشن ہے, پیرنٹ ہوڈ پھر ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے کرمنل ایٹیچیوڈ کا وہ فیملی کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ انسان اپنی ساری زندگی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جو کچھ وہ انہیرنٹ کرتا ہے, جو کچھ وہ سیکھتا ہے اپنی فیملی سے سیکھتا ہے. 10-12 سال تک وہ ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے کہ کس طرح میرے پیرنٹس رہتے ہیں, کیا کچھ ان کی زندگی میں چل رہا ہے. تو جو کچھ وہ سکھاتے ہیں, اس کا بچہ دماغ ہوتا ہے تو وہ ان کو پک کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو وہ ڈسرپشن دیکھتا ہے اس ایج کے اندر, اس ینگ ایج کے اندر, وہ آپ کے پاس فیملی کے اندر پائی جاتی ہیں, وہی سبب بنتی ہیں. جوویلائن ڈیلینکوئنسی کا سب سے زیادہ فیکٹر جو پائے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے, ڈسٹرپٹڈ فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, ڈس آرگنائز فیملی ہیں, اور آپ کے پاس فیملی ایشوز پائے جاتے ہیں. اسی کے اندر بہت ساری ٹائپ ہیں کہ مطلب آپ کے فیملی کا سائز کتنا ہے, کتنے بچے ہیں کہ ایک فیملی کے اندر, اور جو بچہ کرمنل ایٹیچیوڈ رکھتا ہے اس کی پوزیشن کون سی ہے, وہ کون سے نمبر پہ پیدا ہوا ہے, 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ جو تمام ایشوز ہوتے ہیں یہ فیملی کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر فیملی کے اندر ہوتا کیا ہے, ان کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جو سبلنگز ہیں ان کے درمیان میں افیکشن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, اس کے اندر آ سکتے ہیں کہ جو پیرنٹ ہوڈ ہے وہ آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ سیپریٹڈ فیملی سے تعلق رہتے ہیں, یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف کو ڈائیورس ہو چکی ہے, یعنی کہ مدر اور فادر جو انڈیویجول کے ہیں ان کو ڈائیورس ہو چکی ہے, وہ سیپریٹ رہتے ہیں. وہ ایک ایسا ڈسرپشن, ایک ڈس آرگنائز قسم کا ایک ماحول آبزرو کرتا ہے انڈیویجول, جو کہ اس کے کرمنل ایٹیچیوڈ پیدا ہونے کا ان فیوچر میں سبب بنتا ہے. ڈسرپٹڈ فیملی, وہی بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی فیملی ڈس آرگنائز سوسائٹی کے اندر آئے گا. لارج فیملی سائز, دیکھیں جب لارج فیملی سائز ہوتے ہیں, دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ نے ان تمام ایلیمنٹس کو نا انٹر کنیکٹ کرنا ہے. دیکھیں اب کیا ہوگا, لارج فیملی سائز ہے, جب لارج فیملی سائز ہوگا, فرض کرو 7 سے 8 بچے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ رورل ایریاز کے اندر کافی زیادہ آپ کو لارج فیملی سائز ملتے ہیں, اور اس کی ریزن بھی اکنامک ایشوز ہیں. جب آپ کے پاس فیملی لارج ہوتی ہے تو پیرنٹ ہوڈ کے لیے سب بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اکنامک ایشوز پیدا ہوتے ہیں, فائنینشلی طور پہ وہ فیملی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی ایک بچے کو یا 2 کو 3 کو اگر وہ فائنینشیل اسسٹنس نہیں مل پاتی جو کہ باقی بچوں کو ملتی ہے, تو آپ کے پاس ہم کرائم کمٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پاکستان میں کتنا زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو جن کے 4-4-5 بچے ان میں سے 1 یا 2 جو ہے وہ لیبر ورک کرتے ہیں, چائلڈ لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں تاکہ باقی بچے ایجوکیشن حاصل کر سکیں, تو اس ایک انڈیویجول کے لیے کرائم کمٹ کرنے کی اپرچونٹی زیادہ ہوں گی. تو اب یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح لارج فیملی سائز کو ہم نے کنیکٹ کر دیا اکنامک ایشوز کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس طرح لیک آف آرگنائزیشن ہے, آرگنائزیشن اسٹرکچر نہ ہونا, ٹھیک ہے, فیملی کے اندر فیملی ایز اے انسٹیٹیوشن کے اندر.
اس کے بعد موویز کا رول پلے کرنا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم میڈیا ریپرزنٹیشن پڑھ رہے تھے کہ موویز کے اندر جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو ایک ہیرو کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. موویز آج کل اس طرح بن رہی ہیں کہ جہاں پہ رابری, کڈنیپنگ, اس طرح ان کو ہیرو بن کے دکھایا جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک انڈیا کے اندر ایک مووی آئی کچھ ٹائم پہلے آئی ہے, چیٹ انڈیا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, وہ شخص عمران ہاشمی کی وہ مووی تھی, وہ کرتا یہ ہے کہ وہ ایک لائک برائٹ اسٹوڈنٹ کو ہائر کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ چیٹنگ کرواتا ہے, ان کو ان بچوں نالائق بچوں سے پیسے لے کے ان کی جگہ انہیں ایگزام دلواتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب کورٹ کے اندر ایٹ دی اینڈ وہ پکڑا جاتا ہے اور کورٹ کے اندر وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو موویز کیا کرتی ہیں, یہ ہیرو پیدا کرتی ہیں, یہ اسٹار پرووائڈ گلیمرائز کرتی ہیں کرائم کو. ڈیسیز فیملی اسی کے اندر آ جائے. اچھا, چینج ان ویلیوز کیا ہے؟ دیکھیں, جب سے یہ اربنائزیشن اور یہ انڈسٹریلائزیشن کا, گلوبلائزیشن کا ٹائم آیا تو اب ویلیوز کے اندر چینج ہو گئے ہیں. پہلے کیا تھا کہ فیملی کے اندر محبت ہونا, افیکشن ہونا, یہ ایک ویلیوز مانی جاتی تھی, ایک سوشل ویلیوز کے اندر بہت اہمیت کا درجہ رکھتی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. تو اتنی زیادہ مٹیریلزم کا انوالو ہو جانا سوسائٹی کے اندر یہ کرائم کمٹ کرنے کی وجہ بنتا ہے. تو یعنی کہ جو ویلیوز ہماری چینج ہو رہی ہیں کہ اس گلوبلائزیشن, انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کی وجہ سے, وہ کیا ہے, وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہماری ویلیوز چینج ہو رہی ہیں جو کہ کرائم کو کمٹ کرنے کا سبب بن رہی ہے. کچھ اور کرائم ہے پاورٹی. اب دیکھیں نا کہ سارے کے سارے لنکڈ ہے نا فائنینشیل سے, کیونکہ کرائم موسٹلی جو کمٹ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے کمٹ ہوتے ہیں نا کہ مطلب فائنینشیل گینز ان کا ایک پرپز ہوتا ہے, ایک اینڈ گول ہوتا ہے. تو پاورٹی, اب پاکستان کے اندر پاورٹی ان کے 50% قریب لوگ اگر بلو دا پاورٹی لائن یا پھر تقریباً 50% to 60% کی ونڈو کے درمیان میں اگر لوگ $14 سے $15 پر ڈے بھی نہیں کما رہے تو آپ کے پاس اس ملک کے اندر کرائم کمٹ کیوں نہیں ہوگا؟ لیک آف ایجوکیشن. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طریقے سے ہے کہ ڈویژن ہوئی پڑی ہے, سیگریگیشن ہوئی پڑی ہے کہ ایلیٹ کلاس, اب ہائر کلاس کے لیے اور ایجوکیشن سسٹم ہے, لوور کلاس کے لیے اور ہے, مڈل کلاس کے لیے اور ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کی کوئی کلاس نہیں ہے, یتیم ہیں, ان کے لیے مدرسہ سسٹم ہے. تو یہ جو اتنا ڈسرپٹڈ, ایک ڈس آرگنائز, ایک ڈسٹرائڈ جو آپ کے پاس ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ وجہ بنتا ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ ایجوکیشن ہی ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ سوشل کنٹرول سوشالوجی کی ٹرم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جس میں فیملی ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس ریلیجن ہے, آپ کے پاس پالیٹکس ہے, پالیٹکس بھی اسی میں آتی ہے. یہ 4 ایسے انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ سوشل کنٹرول, جو کہ لوگوں کے بیہیویئر کو, ان کے کنڈکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. تو ایجوکیشن جب نہیں ہے یہاں پہ, تو ہمارے یہاں پہ تو ایجوکیشن ہے بھی اس طریقے سے کہ اگر کوئی نام لکھ سکتا ہے اپنا یا پڑھ سکتا ہے تو وہ لٹریٹ کہلاتا ہے. اگر ہم گریجویشن کے حساب سے یا میٹرک کے اوپر بھی اگر ہم کریں تو پاکستان کے ایجوکیشن پرسنٹ تو میٹرک کے اوپر تو 30% بھی نہیں آ گئی, ابھی 54.5 کے قریب ہے, جو کہ 60% کے ہر سال ٹارگٹ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے لو سیلف کنٹرول. دیکھیں امپلسو نیچر کی میں نے بات کی تھی آپ کو, تو وہ اسی میں لو سیلف کنٹرول. اگر کسی کا غصے پہ قابو نہیں, جس کو میڈیکل سائنس کے اندر اینگر مینجمنٹ بولتے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی اپنے اینگر کو, اپنے غصے کو مینیج نہیں کر سکتا تو obviously وہ کرائم کمٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو لو سیلف کنٹرول ایک وجہ بنتا ہے جو کہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اربنائزیشن آپ کے پاس ایشو ہے, میں نے بہت دفعہ ڈسکس کر لیا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں کر آ چکا ہوں, پور اکنامک کنڈیشن کر کے آ چکا ہوں. کلاس کانفلکٹس پائے جاتے ہیں. دیکھیں جو کیونکہ یہ سب گروپ ہے سوشالوجی کا, اور سوسائٹی کے اندر کلاسز ہوتی ہیں, اپر کلاسز کے لوگ ہیں, لوور کلاسز کے لوگ ہیں, اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو ان کے اندر کلاس کانفلکٹس پایا جاتا ہے کہ جب ایک غریب کا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ہائر کلاسز کے لوگ ہیں ان کو گاڑی لینے آتی ہے, گاڑی چھوڑنے جاتی ہے, ان کے سکولز لائک 5 اسٹار ہوٹلز ہیں, ٹھیک ہے, تو obviously اس کے اندر وہ ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں کہ میں بھی یہ کیوں نہ گین کروں, کیونکہ سوشل ویلیوز تو چینج ہو رہی ہے نا. مٹیریلسٹک از ایوری تھنگ, یعنی کہ مٹیریلزم آ گیا سوسائٹی کے اندر, تو اس لیے کلاس کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. پریزن سسٹم, اب دیکھیں پاکستان کا جو پریزن سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی جیل میں کوئی سال گزار کر آ جائے تو وہ بڑا کرمنل بن کے نکلتا ہے, کیونکہ ریہیبلیٹیشن تو ہے ہی نہیں, وہ تو میئرز تو لیے جاتے ہی نہیں کہ ہم اس کو سزا کاٹنے کے بعد ایک ریسپانسبل سٹیزن بنا سکے.
ٹھیک ہے. اور سب سے جو پور سسٹم ہے ہمارا جوینائل کا ہے. جوینائل مطلب وہ جو 18 سال سے کم بچے ہوتے ہیں وہ جب کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے جوینائل جسٹس سسٹم ہے, وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گا. تو اتنا پور ہے کہ ایک رپورٹ ہے, پچھلے سال ایک رپورٹ آئی تھی, اس رپورٹ کے اندر یہ تھا کہ کچھ بچے جو کہ اپنا فائن پے نہیں کر سکتے, جوینائلز تھے, وہ انہوں نے چھوٹی موٹی آفینس کیے تھے. تو شہزاد رائے جو ہیں پاکستان کے جو سلیب ہیں وہ UN کے ایمبیسڈر بھی ہیں, تو انہوں نے ان کے فائن پے کیے تھے اور ان کو رہا کروایا تھا. مطلب یہ عالم ہے ہمارا. تو اتنا گھٹیا قسم کا جوینائل جسٹس سسٹم ہے یہاں پہ. اگر آپ نے جوینائل جسٹس سسٹم کو کمپیریزن کرنا ہے پاکستان کے اور ڈیولپ کنٹریز کے, تو یو ول بی شاک کہ وہاں پہ کس طرح جوینائل کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ہی محمد عامر نے جب اسپاٹ فکسنگ کا معاملہ ہوا تھا تو اسے کچھ ٹائم, 1 منتھ میرے خیال میں غالباً اسے جوینائل جیل کے اندر رکھا گیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے آپ انٹرویوز دیکھیں, ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ وہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا. یہاں کچھ آن لائٹر نوٹ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ جو فارن کنٹریز کے اندر, ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو پاکستانی جیل میں چلے جاتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں ٹھیک ہیں, جس کہ ہمیں گھر والوں کو بتا دو کہ بس ہم یہاں ٹھیک ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ وہاں کا جو کھانا پینا, وہاں کا رہنا سہنا وہ آپ کی نارمل زندگی سے بہتر ہے. اس طریقے سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک بھی اگر مسلم کسی جیل, فارن کنٹری کی جیل کے اندر ہے نا, تو اس کے لیے ارینج کیا جاتا ہے اس کے ریلیجن کے مطابق, مسلم یعنی کہ اس کے لیے قاری آئیں گے, ان کے قاری ہوں گے یا پھر مسلم اسکالر ہوں گے, وہ آئیں گے اور اسے اس کے اسلام کے مطابق, اس کے ریلیجن کے مطابق اسے ٹیچنگ کریں گے کہ بھئی آپ کا ریلیجن کیا کہتا ہے کرائم کے بارے میں اور آپ نے کیا کرائم کیا. اس طریقے سے اس حد تک ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, جس طرح انہیں کھانا دیا جاتا ہے, جس طرح انہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈرگز ایک بہت بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈرگز کے بعد انسان اپنے سینسز میں نہیں ہوتا, جب سینسز میں نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. ڈپریشن اینڈ مینٹل ہیلتھ پڑھا چکا ہوں میں آپ کو. سینسیشنلزم میں نے آپ کو میڈیا ریپرزنٹیشن کے اندر بہت ڈیٹیل کے اندر بتایا تھا کہ کرائم کو سینسلائز کیا گیا ہے, سینشلائز کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کرائم کمٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. جس طریقے سے گلیمرائز کیا جاتا ہے کرمنلز کو, ٹھیک ہے, سینسیشنلزم پھیلایا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے, وہ اس کی وجہ بنتا ہے. فیملی کنڈیشن ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ فیملی کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ جوینائل جو کہ اب ٹین ایجرز ہیں. اب کراچی کی جو IG کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ کہ جو موبائل سنیچنگ کے اندر جو زیادہ تر لوگ ملوث ہیں وہ ینگ اوفینڈرز ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر, یعنی کہ جو اپنی اکنامک کنڈیشنز کو ٹھیک نہیں کر پاتے, جن کی فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہوتے, تو وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں. موبائل سنیچ کیا, بیچ دیا, اپنی ضروریات پوری کر لی, ٹھیک ہے. تو ینگ اوفینڈرز وہ اسی لیے کرائم کمٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا سوشلی, اسی لیے کہتے ہیں کہ سوشلی کنسٹرکٹڈ فینومینا ہے. ریسزم آ جاتا ہے, نسل پرستی جو ہے یہاں پہ بڑی کامن پائی جاتی ہے. ایسے ایک میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ کلچرل ڈفرنس بھی پایا جاتا ہے, کہ کلچرل ڈفرنس بھی کرائم کرنے کی وجہ بنتا ہے. سوشیولوجی کا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایتھنوسینٹرزم, یعنی کہ کسی ایک کا کلچر دوسرے کے کلچر سے سپیریئر ہونا, یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ میرا کلچر کسی اور کے کلچر سے سپیریئر ہے. ہائر کلاس کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کلچر بہت اچھا ہے جو کہ ہمارا سپیریئر ہے اور باقی سب کا انفیریئر ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کی وہ کیا نام ہے کرائم کمٹ کرنے کی. اس کے بعد پاپولیشن ایکسپلوژن. دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سمپل سا رول ہے. جب آپ کے پاس ڈیمانڈ آپ کے پاس ہو 10 لاکھ جابس کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ سپلائی کر رہے ہو 2 سے 3 لاکھ, تو باقی 7 لاکھ کیا کریں گے, ٹھیک ہے, یا تو اور جابس کریں گے, اور جابس بھی کتنے کر لیں گے, 2-3 لاکھ اور جابس کر لیں گے, باقی سارے کیا کریں گے. تو اس طریقے سے ایک پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. اب پاکستان کا جو ایکسپلوژن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی 2050 کے اندر پاکستان کی پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی, یعنی کہ 400 ملین کے قریب ہو جائے گی پاکستان کی پاپولیشن, ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کی 1947 کے اندر 40 ملین پاپولیشن تھی, اور 1947 سے 70 ایئرز کے اندر پاکستان کی پاپولیشن 211 تک چلی گئی, 211 ملین تک چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ریسورسز آپ کے پاس ہے نہیں اور پاپولیشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان 6 سے 5th لارجسٹ پاپولیشن کے حساب سے کنٹریز کے اندر آ گیا. تو اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے سورسز بھی ہونے چاہیے. جب ریسورسز نہیں ہوں گے تو جو دوسرے ذرائع ہیں وہ دیکھے جائیں گے انڈیویجول کی طرف سے. پھر جو اسلامک ٹیچنگ کا نہ ہونا ہے, ٹھیک
ٹھیک ہے, اسلامک ٹیچنگ کا نا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنے بھی مسجدوں کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں, جو آپ کے پاس جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, اس کے اندر کتنوں کے اندر اخلاق کے اوپر بات ہوتی ہے, کتنوں کے اندر فیملی سے اٹیچمنٹ کی بات ہوتی ہے, محبت کی بات ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو رول کی بات ہوتی ہے. جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ کتنا کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ کے سامنے ہے. کس طرح بتایا جاتا ہے, ایک طرح سے ڈرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو ایجوکیشن کا یہ جو سورس ختم ہوا ہے, اسلامک سورس ہمارا جو ختم ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے. کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ آپ کے پاس سوشل کنٹرول کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو ریلیجن دیکھیں, مجھے اگر یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ زنا کرنا, مرڈر کرنا, شراب پینا یہ کرائم ہے, اگر میرے پاس اس کی ٹرو اسلامک ٹیچنگ ہو اور مجھے اس کے اوپر ایمفسائز کیا جائے سٹارٹ سے, تو کیا میں کرائم کمٹ کروں گا؟ میں یہ کرائم کمٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, تو کیا کوئی کسی سوسائٹی کے اندر ایک کرائم کمٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو ایک یہ تو چیز آ گئی. دوسرا ایک بہت بڑی وجہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ویکنیسز کا ہے, کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس طریقے سے کنڈکٹ کرتی ہیں انویسٹیگیشنز کو, ان کا سول پر اینڈ گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرائم کو پریونٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر, ہمیں میٹیگیٹ کرنا ہے, جڑ سے اکھاڑنا ہے کرائم کو, کہ یہ سیکشل ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, یہ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, یہ چائلڈ ریپ ہو رہے ہیں, اس کی روٹ کاز کیا ہے. تو اس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا پورا کا پورا رول پلے نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کی اس کے اندر کرائم کمٹ ہونے کے اندر. اور پھر اب جس طرح کرائم ماڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں, جیسے سائبر کرائم آ گئے, اب جو نارمل پاکستان کے پولیس آفیسر ہیں, جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں, SHO, سب انسپیکٹر, ان کے پاس سائبر کرائم سے ریلیٹڈ نالج ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر سائبر کرائم کمٹ ہو جائے تو کس چینل کے تھرو ہم نے ان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کا یوز نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا یوز ہونے کے ساتھ ہم سائنٹیفک میتھڈز کے اوپر ہمارا رجحان کم ہے. آج بھی وہی فرسودہ قسم کے میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز مل کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کرائم کے کتنے کازز ہو سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. اس سال اس کے آنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. میں نے ہر چیز کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے, اور یہ میں نے 5واں لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے. اور میں کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر ایک ویک کے اندر یا 1 یا 2 دن تک سٹارٹ کرنے لگا ہوں. تو جو کرنٹ افیئر کے ٹاپکس آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی وہ کمنٹ سیکشن میں لکھتے جائیں. میں خود بھی ریسرچ کر رہا ہوں کہ پورے سال کے جو کرنٹ افیئر کے ایشوز ہیں پاکستان کے ہیں, ڈومیسٹک ہے, ریجنل ہیں, انٹرنیشنل ہیں, ان تمام کو میں دیکھ رہا ہوں, انالائز کر رہا ہوں. تو جیسے ہی مطلب یہ ہم سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگوں کی اس میں مجھے گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی کہ آپ کون سے ٹاپک میں آپ کو ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے, کیونکہ اب ہم تیزی کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے, اور ہم نے نیکسٹ 2 منتھس کے اندر تقریباً 6 to 7 سبجیکٹس کو ہم نے کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.